السلام علیکم پیارے بچوں، میں سیدہ مہر ناز آپ کی اردو ٹیچر آج آپ کے لیے لائی ہوں اردو قواعد۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو قواعد کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ حروف کسے کہتے ہیں؟ وہ سادہ آوازیں جن کی علامتوں کے ذریعے لکھا جاتا ہے وہ حروف کہلاتے ہیں۔ ان حروفوں کے مجموعے کو حروف ہجا یا حروف تہجی بھی ہم کہتے ہیں۔ حروف سے مراد قواعد میں کسی ایک رکن کی ہوتی ہے، وہ لفظ جو تنہا اپنے پورے معنی نہ دے، وہ کسی دوسرے حروف کے ساتھ جڑ کر لفظ بناتے ہیں، جملے بناتے ہیں۔ ان حروفوں کے جو مجموعے کو ہم حروف تہجی یا حروف ہجا بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ ان حروف کی دیکھو دو قسمیں ہوتی ہیں، پہلی قسم ہے سادہ حروف اور دوسری قسم ہے مخلوط حروف۔ بچوں، سادہ حروف جسے ہم حروف تہجی کہتے ہیں، الف، ب، پ، ت، ٹ، ث، ج، چ، ح، خ، دال، ڈال، ذال، ر، ڑ، ز، ژ، سین، شین، صاد، ضاد، طے، ظے، عین، غین، ف، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہ، ای، اے۔ یہ تمام جو ہے سادہ حروف ہیں۔ اور مخلوط حروف دو چشمے ہے کے ساتھ جڑے ہوئے جو حروف ہوتے ہیں اسے ہم مخلوط حروف کہتے ہیں، جیسے کہ بے کے ساتھ دو چشمی ہے بھ، پے کے ساتھ دو چشمی ہے پھ، تے کے ساتھ دو چشمی ہے تھ، ٹے کے ساتھ دو چشمی ہے ٹھ، وغیرہ۔ اب ہم آئیں گے سادہ حروف کی طرف۔ سادہ حروف کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے حروف صحیح اور دوسری قسم ہے حروف علت۔ حروف صحیح میں بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چیم، ہے، خے، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طے، ظے، عین، غین، ف، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، ہ۔ یہاں تک جو ہے حروف صحیح ہے، اور اس کے بعد جو بچ گئے ہیں الف، واو، ای یا یہ تمام کیا ہیں؟ حروف علت ہیں۔ ان کو ہم علامت زبر، زیر، پیش میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ مخلوط حروف جیسے کہ بے کے ساتھ ہم دو چشمی جوڑ کے بھ لکھیں گے، بھ سے بھالو، پ سے پھل، تھ سے تھالی، ٹھ سے ٹھگ، جھ سے جھاڑ، دھ سے دھوبی، کھ سے کھڑکی، گھ سے گھر۔ اب دیکھیں گے بچوں کلمہ۔ جو بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے اسے ہم کلمہ کہتے ہیں۔ کلمے دو طرح کے ہوتے ہیں، مستقل کلمہ اور محمل کلمہ۔ جو لفظ بامعنی ہو یعنی اس کا کوئی مطلب نکلتا ہو اسے ہم مستقل کلمہ کہتے ہیں، جیسے کہ قلم ہے، کتاب، انسان وغیرہ۔ یہ تمام جو ہے مستقل کلمہ ہیں جس کے ہم معنی سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہے محمل کلمہ، وہ لفظ بامعنی نہ ہو، ایسا لفظ جس کے کوئی معنی نہ نکلتے ہوں، جیسے کہ کھانا وانا، پانی وانی، قلم ولم وغیرہ۔ یہ مثالیں وانا، وانی، ولم، یہ محمل الفاظ ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا مگر ہم انہیں کبھی کبھار استعمال کر لیتے ہیں۔ تو بچوں، آج رہا یہ بنیادی اردو قواعد کے بارے میں معلومات آپ حاصل کر چکے ہیں۔ اگلی کلاس میں ہم اس کے آئندہ قواعد پر نظر ثانی کریں گے۔